السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اگلے دن کے ناشتے کے بعد کا ذکر ہے، جب بدر اور یوسف گھر پر نہیں تھے۔ نین تارا کا سامان اب بھی کمرے میں بکھرا ہوا تھا اور وارڈروب میں یوسف کا سامان موجود تھا۔ میں واپس آ کر سیٹ کرواتا ہوں سامان، ابھی بدر بھائی کے ساتھ کسی کام سے جانا ہے۔ صبح صبح اس کے سامان کے بارے میں کہنے پر یوسف نے جلدی میں جواب دیا تھا، اور اب وہ منتظر تھی کہ وہ واپس آئے تو وہ دونوں مل کر سامان سیٹ کر دیں۔ کافی دیر کمرے میں رہنے کے بعد جب وہ بور ہو گئی تو نیچے چلی آئی۔ لاؤنج میں حسینہ اور مسکان بیٹھی تھی۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ اسے دیکھ کر دونوں کے چہرے کے تاثرات خراب ہو گئے تھے۔ وہ پھر بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اٹھ بھی جاؤ اب مسکان، حلیہ دیکھو اپنا۔ مجھے نہیں جانا پارلر ممی، ٹھیک ہوں میں بس، وہ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ کہاں سے ٹھیک لگ رہی ہو، شکل دیکھو، روکھی ہو رہی ہے، بال دیکھے ہیں، کب سے کٹوائے نہیں ہیں۔ یہی حال رہا تو تمہارا منگیتر کوئی اور لڑکی لے آئے گا۔ حسینہ کو غصہ آیا جبکہ نین تارا چونکی۔ مسکان کی منگنی ہو چکی ہے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ حسینہ نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا۔ نین تارا نے گڑبڑا کر رخ موڑ لیا، نظریں باہر گئی۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز آ رہی تھی، شاید بدر اور یوسف واپس آ گئے تھے۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی جب حسینہ کی آواز سنائی دی، بدر سے ہو چکی ہے منگنی مسکان کی۔ نین تارا اٹھتے اٹھتے وہیں بیٹھی۔ جی کیا؟ بچپن سے بدر اور مسکان کی بات طے ہے، الیکشن کے بعد انشاءاللہ شادی ہوگی۔ وہ کچھ غرور سے کہہ رہی تھی۔ بدر عبداللہ کے ساتھ نام جڑنا فخر نہیں غرور کا باعث تھا۔ نین تارا کا دماغ یکدم سائیں کرنے لگا۔ بدر کی بات مسکان سے طے تھی؟ اگر ایسا تھا تو خولا کا کیا؟ وہ جو بدر کے لیے محسوس کرنے لگی تھی اس کا کیا؟ کام کہا تھا تم سے، کب تک ہو جائے گا؟ داخلی دروازے سے یوسف اور بدر اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے حاشر سے کہا تھا وہ بھیج دے گا معلومات آج ہی۔ جلدی کرو اور یہ جہاں زیب چودھری سے بات کرواؤ میری۔ اس انسان نے الگ سے ٹینشن دے رکھی ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں بس، پھر میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ نین تارا کی نظر دروازے پر گئی۔ یوسف سر ہلاتے ان کی طرف آ رہا تھا اور بدر موبائل پر کسی کو کال ملاتے اوپر جا رہا تھا۔ اسے غالباً پھر کہیں جانا تھا۔ نین تارا بات سنیں۔ وہ یوسف کی آواز پر ایک بار پھر چونکی۔ مسکان کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ نین تارا ششدر سی یوسف کے پیچھے جا رہی تھی۔ کمرے کے سامنے آتے ہی وہ رکی۔ یوسف اندر داخل ہوتے کچھ کہہ رہا تھا۔ سوری یار، ایک تو فیکٹری کے کام، اوپر سے بدر بھائی الیکشنز کی وجہ سے مصروف ہیں۔ بہرحال میں وارڈروب خالی کر رہا ہوں، آپ اپنا سامان رکھ دیں یہاں۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنی شرٹ کے بازو موڑ رہا تھا۔ بدر اور مسکان کی منگنی ہو چکی ہے؟ وہ وارڈروب کھولتے یکدم رکا۔ نین تارا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یوسف کچھ دیر چپ رہا۔ ہاں، آپ جانتے ہیں وہ خولا کو پسند کرتے ہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ نین تارا کو امید نہیں تھی۔ یوسف اب چل کر اس تک آ رہا تھا۔ ان کا رشتہ بابا نے طے کیا تھا، اور نہ مسکان اسے لے کر سنجیدہ ہے نہ بدر بھائی۔ وہ خولا کو پسند کرتے ہیں، یعنی وہ خولا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یوسف کو یکدم رجب یاد آیا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ وہ اگر مسکان کے ساتھ سنجیدہ ہوتے تو ہاں، وہ آپ کی بہن کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن وہ مسکان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ صرف بڑوں کا فیصلہ تھا۔ تو خولا کا کیا؟ ان کا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نا بھائی خولا کو لے کر سنجیدہ ہیں۔ اب ان کی بات ہو گئی ہو تو اپنی بات کریں، میری تھوڑی سی مدد ہی کر دے سامان سیٹ کرنے میں۔ وہ اختتام پر اس قدر بے چارگی سے بولا کہ نین تارا ہنس دی۔ سر ہلاتے وہ وارڈروب تک گئی، اور وارڈروب کافی بڑی تھی۔ ایک سائڈ پر یوسف کے کپڑے، اس کی گھڑیاں، کف لنکس، جوتے، پرفیومز۔ وہ یوسف کی سنتے سامان ادھر ادھر سیٹ کرنے لگی۔ ویسے میں کافی خواہشات بندہ ہوں، آپ سمجھ لیں کہ اتنے سارے سامان میں سے کچھ تحفے بھی ہیں۔
اتنے مہنگے تحفے؟ وہ نیچے کی دراڑ سے اس کی فائلز نکال رکھی تھی۔ امیر دوست ہونے کا فائدہ، جیسے تحفے آپ انہیں دیں وہ اس سے مہنگے آپ کو لوٹاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ وہ ہنسی۔ فائل نکالتے ہوئے کوئی ساز سا بجا۔ نین تارا نے سیاہ کور والی فائل نیچے رکھی، پھر ہاتھ آگے بڑھا اور تبھی تھا جب اس کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے، کوئی زیور، کوئی پہننے کی شے۔ اس نے چمبے سے ہاتھ آگے کرتے وہ شے سامنے کی اور پر بر کو ہر طرف۔ ہر شے رک گئی، ہر شے یعنی ہوا، ہر شے یعنی اس کی دھڑکن، ہر شے یعنی اس کی سانس۔ وہ سفید چاندی کی پائل تھی جس کے نیچے موتی لگے تھے، لوہے کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں لٹکی تھیں جو مدھر سا ساز پیدا کرتی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے سفید لباس والا مرد یاد آیا، اس کی لاش کے پاس پڑی سفید پائل، روتی ہوئی ہولا، چیخیں مارتی دادی اور محبت کی دھن۔ مانا کہ دوست۔ وہ کچھ کہتے کہتے پلٹا تو نین تارا کو ساکت بیٹھے دیکھ چمبے سے آگے کو ہوا۔ کیا ہوا؟ سوال کا جواب فوراً مل گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پائل تھام کر بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے صدیوں کا سفر کر آئی تھی۔ نین۔ اس لمحے یوسف نے خود پر کئی بار لعنت بھیجی، کئی ہزار بار۔ اسے یہ پائل یہاں سے ہٹوا دینی چاہیے تھی۔ وہ دھیرے سے نین تارا کے سامنے بیٹھا، ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ یوں چونکی جیسے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ یوسف کا ہاتھ یوں جھٹکا جیسے انگارہ ہو۔ نین۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نین تارا اٹھتی، نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو ہو رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ پائل، اس کی موجودگی جھوٹ ہے۔ وہ حواس باختہ سی کہہ رہی تھی، آنکھیں وحشت زدہ ہوئی۔ نین، بات سنیں۔ یوسف نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ نین تارا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ وہ میرے لیے لایا تھا، وہ میرے لیے لایا تھا یوسف۔ اس کا دوسرا جوڑا گم گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے دیوار سے جا لگی، سانس کہیں سینے میں اٹک گیا۔ یوسف اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ پرسکون رہیں، میری بات سنیں۔ اسے تم نے مارا ہے؟ خوف، بے یقینی، وحشت، ہر شے اس کے چہرے پر تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یا خدایا یہ نہیں۔ اتنی مشکل سے وہ اسے ملی تھی، یہ نہیں۔ جھوٹ۔ یہ پائل یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کے پاس تھی۔ اسے تم نے مارا ہے نا؟ نین تارا کے سامنے کھڑا یوسف، اس کا چہرہ دھندلا گیا۔ کئی سال یاد آئے، کئی اذیتیں یاد آئیں۔ میں نے رجب کو نہیں مارا۔ کردار تبدیل ہو گئے۔ وہ جملہ جو وہ کعب عباس کے منہ سے سنا کرتی تھی، وہ جملہ سامنے کھڑا شخص کہہ رہا تھا۔ جھوٹ! وہ چیخی۔ وہ تم تھے یوسف، یا اللہ! یوسف نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آگے بڑھتے اس نے نین تارا کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، خبردار، ہاتھ مت لگاؤ۔ میرے اللہ! کیا کیا یوسف؟ کسے مار دیا تم نے؟ وہ میرا مستقبل تھا۔ اس کی ہچکی بندی، اذیت سی اذیت، خوف سا خوف۔ وہ آپ کا مستقبل نہیں تھا نین۔ اس شخص کا نام اس عورت کے منہ سے سننے کی اذیت ہر اذیت سے بڑھ گئی۔ تم نے مار دیا اسے، مار دیا اسے۔ وہ اس دن میرے لیے تحفہ لانے والا تھا، وہ محبت کی گردان حفظ کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا نین۔ جھوٹ! تم قاتل ہو یوسف۔ میں نہیں ہوں نین۔ ضبط، بے انتہا ضبط۔ تم کتنے گرے ہوئے نکلے، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ وہ چیخی۔ اذیت، بے انتہا اذیت۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ رجب کو قتل؟ اسے بدر بھائی نے مارا تھا۔ وہ گھبرایا۔ نین تارا کے آنسو رک گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رجب بلال کو بدر عبداللہ نے مارا تھا۔ اگلے کئی لمحے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یوسف کو کہنے کے بعد احساس ہوا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ نین تارا دم سے نیچے بیٹھی، پھٹی آنکھیں یوسف کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ وہ گہرے سانس لیتا اس کے سامنے بیٹھا۔ راز اگل ہی دیا تھا تو کیا چھپانا۔ رجب کو بدر بھائی نے مارا تھا نین۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، واللہ کی تھی، لیکن وہ نہیں رکے۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اسے مارا تھا۔
وہ نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھتی رہی۔ تم خود کو بچا رہے ہو نا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ آپ کو لگتا ہے میں خود کو بچانے کے لیے اس انسان پر الزام لگاؤں گا جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، آپ سے بھی زیادہ؟ جملہ اس کے خود کے ہی اندر کھپ گیا، سب سے زیادہ عزیز، اور وہ اسے ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ آہ یوسف، نہیں، تم خود کو بچا رہے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ سچ ہے، رجب نے بائی کے خلاف کیس کیا تھا، وہ پریس کانفرنس کرنے والا تھا، کر لیتا تو بائی کا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ وہ الیکشن کا سوچ رہے تھے، سو انہوں نے رجب کو مار دیا میرے سامنے۔ یہ فائل مجھے وہیں سے ملی تھی۔ وہ رک کر تحمل سے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں سرخ ہوئی، دل پھٹنے کو ہوا۔ مت کرو یوسف، یہ مت کرو، ایک عورت کے لیے اپنے بھائی کو دھوکہ مت دو۔ نین تارا کئی لمحے ساکت سی بیٹھی رہی، وہ اس کیس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یوسف اب اٹھ کر پیچھے موجود فائلز کو کھنگال رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا اور ایک کاغذ نین تارا کے سامنے رکھا۔ دل کا بوجھ بڑھ گیا۔ وہ اپنی محبت بچانے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ یہ نہیں یوسف، یہ مت کرو، اس نے سوچیں جھٹک دی۔ یہ کاغذات ہیں، 3 سال پہلے اس نے بدر بائی پر کیس کیا تھا، چاہیں تو پڑھ لیں۔ نین تارا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ جتنی انگلش سمجھ آتی تھی اتنی انگلش میں اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کیس کس کے خلاف تھا اور کس نے کیا تھا۔ وہ کاغذات دیکھتی رہی، پھر انہیں پھینک کر یکدم رو دی، شدت سے، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے، ہچکیوں سے۔ کیوں؟ زمین کے لیے کیوں؟ وہ انسان تھا، اللہ، وہ انسان تھا یوسف، تمہارا بھائی کتنا ظالم ہے، اللہ۔ وہ دل جو عرصے سے کئی غم سنبھالے ہوئے تھا پھٹنے لگا۔ یوسف نے اسے رونے دیا، بہتر تھا وہ رو لیتی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا وحشی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رجب کو مار سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کی محبت کو مار سکتا ہے، کسی کے بھائی کو مار سکتا ہے؟ اور بائی سے اسے یکدم خولا یاد آئی، اس کی آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ آنسو بہنا رک گئے، صدمہ اب ہوا تھا۔ خولا بدر عبداللہ سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اپنے ہی بھائی کے قاتل سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر شے بلاتے کھڑی ہوئی۔ خولا، وہ نہیں جانتی، مجھے اسے بتانا ہوگا۔ اور پہلی بار، ان سب میں پہلی بار یوسف کو احساس ہوا وہ کیا کر گیا تھا۔ یہ آخری چیز تھی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ نین تارا اب دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ یوسف کھڑا ہوتا جھٹکے سے اس تک پہنچا اور اسے کوہنی سے کھینچا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ خبردار جو آپ نے خولا کو کچھ بتایا۔ لاچاری غصے میں تبدیل ہوئی۔ نین نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ مجھے حکم مت دو، کیونکہ میں نہیں مانوں گی، خولا کو تو میں بتاؤں گی۔ وہ گھبرائی، بزدل نین تارا اسی لمحے مر گئی۔ وہ جھٹکے سے دروازے تک پہنچی۔ کیا چاہتی ہیں، رجب کے بعد خولا بھی مر جائے؟ الفاظ تھے یا سوٹ؟ نین تارا وہیں جم گئی، سانس اندر ہی رہ گیا۔ یوسف وہاں سے ہٹتا نین تارا کے سامنے آیا، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ دھمکی دے رہے ہو؟ سچ بتا رہا ہوں۔ جانتی ہیں خولا کو بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بدر بھائی سے انتقام یا انصاف لینا چاہے گی۔ انصاف ان کے جوتوں کی نوک پر بکتا ہے، اور انتقام؟ خولا بدر عبداللہ سے انتقام لے سکتی ہے نین؟ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر پھیلا۔ نین تارا کی آنکھوں میں قہر ابھرا۔ مجھے مت ڈراؤ۔ ڈرا نہیں رہا نین، صرف مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ بدر بھائی کو خولا سے محبت ہے، لیکن وہ اگر انا میں آ جائیں تو اپنے بھائی تک کو مار سکتے ہیں۔ خولا کا کیا پھر؟ آپ کی بہن اگر ان کے مقابلے پر آئی تو اس کی موت کے لیے تیار رہیے گا۔ دور اندر کسی نے ملامت کی، لیکن نہیں، اسے مزید تباہی نہیں کرنی تھی، مزید نہیں۔ جو وہ کر چکا اسے سنبھالنا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ یوسف نے جان لیا کہ نین تارا خولا کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ایسا ہوگا نین، میں بھائی کو جانتا ہوں، محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خود کو عزیز رکھتے ہیں۔ آپ جائیں، جا کر بتا دیں خولا کو، پھر جو ہوگا ذمہ داری آپ کی۔
وہ رستے سے ہٹ گیا، گویا وہ چاہے تو چلی جائے۔ نین تارا بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کئی منظر ذہن میں ابھرے، کئی چہرے ذہن کی اسکرین پر چلے اور وہ تھک کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یوسف نے پرسکون سانس لی۔ نین تارا بزدل تھی، شکر تھا کہ وہ بزدل تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دے نین۔ بائی اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ شرمندہ؟ واقعی انہیں گلٹ ہے اور وہ واقعی خولا سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ خوش رہے گی، اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ۔ اس نے زخمی نگاہیں اٹھائی۔ یوسف کے گلے میں کچھ اٹکا۔ وہ سب غلطی تھی۔ قتل غلطی نہیں ہوتا، قتل ہمیشہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ اس نے تلخی سے کہتے رخ موڑ لیا۔ نظر بکھرے سامان پر گئی، پھر اس نے یوسف کو دیکھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ کا گھر یہی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اگلا مطالبہ یہی کرے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے کیسے اس مطالبے سے باز رکھے۔ مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ وہی باپ جسے آپ کی 2 مرتبہ شادی ٹوٹنے پر ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، اور ڈاکٹرز کے بقول اگلا اٹیک جان لیوا ہوگا۔ نین تارا کا دل ایک بار پھر زخمی ہوا، نگاہوں میں پھر اذیت ابھری۔ یوسف نے نگاہیں چرا لی۔ ایک عرصہ پڑا تھا ذلت کے اس درجے میں گرنے پر خود کو ملامت کرنے کے لیے۔ ابھی نہیں۔ آپ غصے میں ہیں نین۔ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ یہاں رہیں۔ زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن آپ تحمل سے سوچیں۔ آپ چاہیں تو گھر چلی جائیں، وہاں سب کو بتا دیں، لیکن 10 منٹ، صرف 10 منٹ یہاں بیٹھ کر سوچیں کہ ان سب کے نتائج کیا ہوں گے۔ کیا آپ کے گھر والے یہ سب برداشت کر لیں گے؟ وہ نرمی سے کہتا اٹھ گیا، دروازہ کھولا اور باہر نکلتے بند کیا۔ چہرے پر سرخی چھائی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے اس نے گہرے سانس لیے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ یا اللہ، یہ کیا کر دیا تھا؟ یہ کیا کر دیا تھا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اگر بدر عبداللہ کو علم ہو گیا تو؟ اگر نین تارا نے خولا کو بتا دیا تو؟ یوسف عبداللہ کو اس لمحے احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ بدر کے کمرے کی طرف آؤ تو وہ صوفے پر براجمان، لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جب ملازم چائے لاتا دکھائی دیا۔ یوسف کو بھیجو، تو حکم بڑے انداز میں کہتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور آنکھوں کو مسلا۔ 2 ہفتے بعد الیکشنز تھے، صرف 2 ہفتے۔ اس نے تھک کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ عرصہ ہوا پرسکون نیند خیال ہو گئی تھی۔ شاید الیکشن جیتنے کے بعد وہ سکون سے سو سکے، یا شاید تب جب خولا اس کی زندگی میں آ جائے۔ لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ خولا بلال کا خیال ہی اس قدر خوبصورت تھا تو اس کا ساتھ جنت نما لگتا تھا۔ وہ مل جاتی تو وہ زمین پر جنت پا لیتا۔ آپ نے بلایا بھائی؟ آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ یوسف دروازے میں کھڑا تھا، آنکھیں سرخ سی تھی۔ بدر کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اندر آؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کرتا اندر آیا۔ نظریں اب بھی اٹھانے سے گریزاں تھیں۔ بدر نے ایک ٹانگ گھٹنے پر رکھے، ایک ہاتھ کی مٹھی وہاں رکھی، بازو پیچھے پھیلا لیا۔ میرا خیال تھا یوسف کہ اب شاید میں دوبارہ تم پر بھروسہ نہ کر پاؤں۔ کل تک میں تم پر شدید غصہ تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ یوسف نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائی۔ جو بلنڈر وہ کر کے آ رہا تھا، اب وہ بدر سے کبھی آنکھیں نہ ملا پاتا۔ بدر اس کی کیفیت سے بے خبر اب بھی بول رہا تھا۔ ہم دونوں محبت اور وفا کے معاملے میں اپنے باپ کے برعکس ہیں۔ تم نے معافی نہیں مانگی، لیکن میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے اب یہ شرمندگی کہیں چھوڑو اور جو کام کہا تھا اس کا بتاؤ۔ اس نے نرمی سے کہا تو یوسف نے ٹھنڈی سانس لیتے نظر اٹھائی۔ گلے میں بہت کچھ اٹک رہا تھا۔ میں نے کعب عباس کے بارے میں معلومات نکلوائی ہیں۔ میں جاننے کا منتظر ہوں۔ یوسف نے گلا تر کیا۔ اس نے اکنامکس میں BS کر رکھا ہے۔ باپ اور بھائی کی 5 سال پہلے کسی جھگڑے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ خولا کا خالہ زاد ہے۔ یہ معلومات میرے کام کی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکے کو کوئی قتل کر دے تو کوئی ہے جو اس کے پیچھے آ سکے؟
لمحہ بھر کو یوسف کا دل تھما۔ قتل؟ حولا چاہتی ہے میں اس لڑکے کو قتل کروں کیونکہ اس لڑکے نے حولا کے بھائی کو مارا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے چہرے پر واقعی افسوس پھیلا۔ یوسف بدر کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس کے بھائی کا قاتل نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ حولا کو لگتا ہے کہ وہ قاتل ہے تو وہ ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ پسندیدہ عورت کی باتوں کی تردید نہیں کی جاتی۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ یہ مت کریں بھائی۔ اس نے بدر کو روک لینا چاہا، ایک اور غلطی سے، ایک اور گناہ سے۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں کوئی برف سی لہرائی۔ سرد آگ۔ یوسف نے ہر جملہ دل میں رکھ لیا۔ بدر نے ٹھان لیا تو وہ کر کے رہے گا، لیکن یوسف کو بدر کو کچھ اور بھی بتانا تھا۔ کعب عباس کو مارنا آسان نہیں ہوگا۔ گاؤں کے ایک عام سے لڑکے کو مارنے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہ ہوتی اگر وہ واقعی عام سا لڑکا ہوتا۔ بدر رکا، ابرو بے ساختہ اچکائے۔ کیا مطلب؟ وہ عام لڑکا نہیں ہے بھائی۔ کعب عباس جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ مہارا کے کھیتوں میں ٹیوب ویل کی دائیں طرف بنے قبرستان کے داخلی دروازے سے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور سامنے سے گیلے تھے، یوں جیسے وہ چہرہ دھو کر آیا تھا۔ 3 سال پہلے تک وہ عام لڑکا تھا، عام انسان، جسے ایک جاب چاہیے تھی تاکہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ دے۔ اسے کسان ہونا فخر کا باعث نہیں لگتا تھا۔ 3 سال پہلے تک وہ ایسا تھا، پھر 3 سال پہلے اس کے دوست کو قتل کر دیا گیا۔ ایک سفید کتبے والی قبر کے سامنے وہ رکا، چند لمحے اس قبر کو دیکھتا رہا۔ رجب بلال ولد بلال اعظم۔ کعب نے پھولوں والے شاپر نیچے رکھتے ہاتھ دعا کی صورت اٹھائے۔ وہ اب فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے دوست کے قتل کا الزام اس پر لگا، وہ جیل چلا گیا اور اس پر کیس چلا۔ 2 سال کیس چلتا رہا اور بالآخر عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کعب کو رجب کا قتل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکے نے اس کے خلاف گواہی دی لیکن بعد میں وہ بھی مکر گیا۔ کعب اب رجب کی قبر پر پھول ڈالتا نظر آ رہا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو سارے میں پھیل رہی تھی۔ پھول ڈال کر وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس کی آواز سنائی دی۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، حق بھی بنتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھے، کم از کم مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ ایک تھپڑ مجھے آج بھی تنگ کرتا ہے۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد وہ 1 سال شہر میں رہا اور کوئی نہیں جانتا وہ وہاں کیا کرتا رہا۔ کعب عباس کی ماں بھی نہیں۔ تمہیں نہیں مرنا چاہیے تھا رجب، تمہیں نہیں۔ تم ہماری کہانی کے مسیحا تھے۔ تم سفید تھے، گرین فاریسٹ، تم جیسا کوئی نہیں تھا۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا کیونکہ میرے پاس خواب نہیں تھے۔ تمہیں اپنے خوابوں کے لیے جینا چاہیے تھا، تمہاری بہن کے خوابوں کے لیے جینا چاہیے تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، چند لمحے اس کی قبر کو دیکھتا رہا۔ وہ خواب جو اب میں جی رہا ہوں۔ اس نے 1 سال میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کی اور گاؤں آنے سے پہلے وہ CSS کا امتحان دے کر آیا تھا۔ وہ مستقبل کا بیوروکریٹ ہے بھائی۔ یوسف کی آواز کمرے میں گونج کر پلٹ آئی۔ بدر نے ابرو اچکائے۔ کیا کہانی ہے؟ ایک گاؤں کے پسماندہ لڑکے کی کامیابی کی داستان؟ واؤ! اس نے طنزیہ سر جھٹکا۔ یہ کہانی نہیں ہے بھائی، وہ CSS کا ریٹن ٹیسٹ تحریری امتحان دے کر آیا ہے۔ اور تم چاہتے ہو اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ ایک ملزم جس پر قتل کا الزام تھا، اسے CSS کے ایگزامز کی اجازت مل گئی؟ قانون پاکستان اس بارے میں نرمی دیتا ہے، اگر کسی ملزم کو باعزت بری کر دیا جائے تو اسے سرکاری نوکری سے نہیں روکا جا سکتا۔ گو مقابلے کا امتحان دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا عدالتی ریکارڈ صاف ہونا ضروری ہے، لیکن عدالت کے بری کرنے کی صورت میں
FPSC کے پاس اعتراض باقی نہیں رہتا۔ البتہ کینڈیڈیٹ کو عدالت حکم بریت ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جمع کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مشکل ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اس نے تفصیلاً وضاحت کی تو بدر کا منہ بگڑا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکا مستقبل کا بیوروکریٹ ہے، لہٰذا میں اسے مارنے سے گریز کروں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں بھائی۔ نہیں یوسف، بدر کھڑا ہوا، چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ اگر خولا چاہتی ہے کہ اسے قتل کیا جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی بیوروکریٹس نے اس ملک کو کون سا فائدہ دیا ہے جو وہ لڑکا دے گا؟ میں ایک کرپٹ آفیسر سے ملک کو بچانے جا رہا ہوں، میرا شکریہ۔ یوسف نے ہونٹ بھینچے، پھر آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس کی اب اونچے لوگوں سے جان پہچان ہوگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے دائیں طرف سے ہوتا بیڈ سائڈ ٹیبل تک گیا، وہاں رکھا سگار اٹھانے کو جھکا، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اس زہر کی مقدار اب کم کر دینی چاہیے تھی۔ ہاتھ پیچھے کرتے وہ سیدھا ہوا، پھر پرسوچ نظروں سے یوسف کو دیکھا۔ کل منشی بتا رہا تھا کہ گاؤں سے شہر کے راستے پر چور آج کل زیادہ ہو گئے ہیں۔ پرسوں اس کے داماد کو بھی لوٹ لیا تھا۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بدر نے اس وقت اس مسئلے کا ذکر کس لیے کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ لڑکا بھی شہر جاتا ہوگا۔ اب وہ شہر جاتا ہے تو ممکن ہے اسے بھی راستے میں چور لوٹنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے وہ مزاحمت کرے اور چور غصے میں آ کر اسے مار دیں۔ ممکن ہے نا یوسف؟ وہ سوالیہ لہجے میں سوال نہیں کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ یوسف کے دل میں کئی چکر چلے۔ ممکن ہے بھائی۔ تو پھر اسے ممکن بناؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا اب موبائل اٹھاتے باہر جا رہا تھا۔ میں یہ نہیں کروں گا، وہ بامشکل بولا تھا۔ بدر اس کے سامنے رک گیا، نظر اٹھا کر یوسف کو دیکھا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ میں قتل نہیں کر سکتا بھائی، آپ نے جو کرنا ہے کریں، میں اس سب میں خاموش رہوں گا، لیکن میں قتل میں حصے دار نہیں بنوں گا، میں قاتل نہیں ہوں۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھائی۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کئی سال پہلے عبداللہ جہاندار نے اسے ایسے ہی کوئی فرمان جاری کیا تھا۔ وہ باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ ضمیر کو مارتے، گلٹ کو ختم کرتے اس نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ لمحہ بھر کو دل میں افسوس سا ابھرا، کاش وہ بھی اس دن یوسف کی طرح منع کر دیتا، کاش۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ وہ بنا کسی سختی کے کہتے آگے بڑھ گیا۔ اسے ایک اور بدر عبداللہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے جانے کے بعد یوسف تھک کر بیڈ پر بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ قبرستان میں پھولوں کی مہک اب بھی پھیلی تھی۔ سفید کتبے والی قبر کے سامنے بیٹھا لڑکا اب بھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہارے خواب اب میں جی رہا ہوں رجب، وہ تمہارے سبق بھول گئی ہے، لیکن میں نے حفظ کر لیے ہیں۔ تم مشکل دنوں کے ساتھی تھے، میں تمہارے جانے کے بعد مشکل دنوں میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہوئی، رک کر نیچے مٹی پر ایک لکیر کھینچی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنے غم ہیں؟ تم جانے آخری ملاقات میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ تم میری بے گناہی جانے بنا چلے گئے، جاتے جاتے ایک اور بے گناہی ثابت کرنے بوجھ مجھ پر ڈال گئے۔ وہ مجھے قاتل سمجھتی ہے اور میں اسے بتا تک نہیں سکتا کہ تمہارا قاتل کون ہے۔ قبرستان کی فضا ساکت ہو گئی۔ کعب نے نظر اٹھائی۔ میں انتظار کر رہا ہوں رجب، نہ میں بھولا ہوں نہ بھولنے دوں گا۔ قسم خولا نے کھائی ہے، لیکن پورا میں کروں گا۔ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر تک پہنچاؤں گا۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتا کھڑا ہوا، آخری نظر اس قبر پر ڈالی اور مڑ گیا۔ قبرستان کے باہر آتے اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ وہاں گاڑی سے ٹیک لگائے ہریرا ٹھہرا تھا۔ مانگ لی دعا؟ مانگ لی۔ ہریرا تک آتے وہ رکا۔ کس کی قبر پر گئے تھے؟ میرے بھائی اور باپ کی قبر یہاں ہے۔ تم ان کی قبر پر تو نہیں گئے تھے؟ ہریرا کچھ اکتایا سا لگتا تھا، کچھ بیزار سا۔ پھر کس کی قبر پر جاؤں گا؟ پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ویسے قبرستان جانے سے۔
امال کیسے ہیں؟ حریرہ ہنس دیا۔ کعب مسکرایا۔ بہت برے، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے۔ موت خوفناک چیز ہے۔ موت خوفناک نہیں ہے، موت کے بعد کا وقت خوفناک ہے۔ حریرہ نے کندھے اچکائے، پھر کعب کو غور سے دیکھا۔ وہ رخ موڑے قبرستان کو دیکھ رہا تھا۔ جاب کا کیا بنا تمہاری؟ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر کہو تو بدر بھائی سفارش کر دیں گے۔ بدر عبداللہ میرے لیے سفارش کر دے گا؟ واقعی؟ حریرہ کو اس کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ شاید مسکرایا تھا، تپش زدہ مسکراہٹ۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے دوست کے لیے تو ضرور کریں گے۔ تمہیں لگتا ہے بدر تم سے بہت محبت کرتا ہے؟ اس نے رخ موڑ لیا، نظر اب حریرہ پر تھی۔ لگتا نہیں، یقین ہے، وہ اپنے بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں مان، محبت سب سمٹ آیا۔ بھائی سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا حریرہ۔ وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ کہنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تم اب مجھے ان سے بدظن کرنا چاہتے ہو؟ وہ خفگی سے بولا۔ میں کیوں بدظن کرنے لگا؟ تم جانتے ہو بدر اور یوسف کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اب میں یہاں کھڑے ہو کر ان کے قصیدے تو پڑھوں گا نہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ حالانکہ تم خواہ مخواہ بدر بھائی سے بدگمان ہو۔ اور یوسف؟ اس کے لہجے میں آنچ سی تھی۔ حریرہ نے غور نہیں کیا۔ اس کے بارے میں مجھے بات نہیں کرنی۔ یعنی تم یوسف کو پسند نہیں کرتے؟ ٹھیک، لیکن تمہیں یقین ہے حریرہ کہ میں تمہارے بدر بھائی سے خواہ مخواہ بدظن ہوں؟ حریرہ ایک لمحے کو چپ رہ گیا۔ جب سے بدر کا سچ پتہ چلا تھا وہ بدر سے نفرت تو دور، وہ اس کے اس عمل کو برا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بدر سے اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت تھی اور وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ویسے بھی لگتا تھا کہ بدر نے وہ قتل اپنے مفاد کے لیے ہی کیا تھا۔ ایک بات کہوں کعب؟ کہو۔ دیکھو غلط مت سمجھنا، لیکن بدر بھائی کے بارے میں سرِ عام غلط مت کہا کرو۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ زبان بس یہیں تک چپ کر گئی۔ کعب نے اسے غور سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہارا بھائی مجھے نقصان پہنچائے گا؟ نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یوں سرِ عام تنقید بعض اوقات حالات خراب کر دیتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ پھر میں تو ویسے بھی عام ناقد ہوں، جیسے گاؤں کا ہر دوسرا بندہ تمہارے بھائی پر تنقید کرتا ہے۔ وہ آرام سے کہتے اب آگے کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے حریرہ کی آواز آئی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو کعب عباس۔ تم کہتے ہو تم عام انسان ہو، لیکن تم جو کہتے کہ تم وہ نہیں ہو، تم ناقد ہو۔ تمہارے لہجے میں سرکشی ہے، ہٹ دھرمی، تمہارے الفاظ سے بغاوت جھلکتی ہے، اور یاد رکھو باغی مار دیے جاتے ہیں۔ اختتام پر لہجے میں کچھ بے بسی ابھری۔ کعب کے قدم رکے، آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ تم بھول رہے ہو حریرہ، باغی بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں۔ وہ پیدل چل کر آگے جا رہا تھا۔ حریرہ نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کعب اب گاڑی میں نہیں بیٹھے گا۔ اس کی توقع کے عین مطابق نین تارہ کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہو گیا اور وہ اگلا پورا ایک دن کمرے میں بند رہی۔ کھانا کھانے تک نیچے نہ آئی۔ حسینہ نے اس سے دریافت بھی کیا، لیکن وہ طبیعت خرابی کا بہانہ دے کر ٹال گیا۔ وہ اس کے انکشاف کے 2 دن بعد کا قصہ تھا، جب وہ اسٹڈی میں کوئی فائل اٹھائے کھڑا تھا اور نین تارہ اندر داخل ہوئی، روئی روئی سی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ۔ یوسف نے سر اٹھایا تو وہ تھم گیا۔ وہ بے دردی سے گال صاف کرتی اس تک آئی۔ میں خولہ کو نہیں بتاؤں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ زکام سے بھاری ہوتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ یوسف نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ خولہ اور بدر کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے والا نہ میں ہوں نہ آپ، یہ بدر بھائی اور خولہ کا معاملہ ہے نین۔ وہ سنجیدگی لیکن نرمی سے بولا۔ یہ اب صرف ان دونوں کا معاملہ نہیں رہا۔ خولہ کو اگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر اس کے بھائی کا قاتل ہے تو وہ یا تو مر جائے گی یا بدر عبداللہ کو مار دے گی، اور بھائی نہ اسے مرنے دیں گے نہ خود کو۔ بے فکر رہیں۔ وہ اسی سنجیدگی سے کہتا ریک کی طرف گیا اور کوئی فائل اٹھاتے کھولی۔ نین تارہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے یوسف۔ یوسف کے فائل رکھتے ہاتھ تھمے۔ چند لمحے وہ سفید
پنوں پر لکھے سیاہ حروف دیکھتا رہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں نین، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں نے صرف آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ سر جھکائے وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ نین تارا کی آنکھوں میں آنسو پھسلے۔ اسی لمحے بدر اسٹڈی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ نظر موبائل پر جمی تھی۔ کچھ ٹائپ کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ان دونوں کو دیکھ کر رکا۔ کیا میں نے ڈسٹرب کیا ہے؟ یوسف کو دیکھتی نین اور سر جھکائے فائل کو دیکھتا یوسف چونکا۔ دونوں کی نظر بیک وقت بدر پر گئی، پھر یوسف کی نین تارا پر۔ اس نے ان آنکھوں میں نفرت، غصہ، غم، آنسو ایک لمحے میں وارد ہوتے دیکھے تھے۔ اس کا خیال تھا نین تارا آگے بڑھ کر بدر کا گریبان تھام لے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک زخمی نظر یوسف پر ڈالی۔ مجھے اپنے میکے جانا ہے، ہر درمی اور بدتمیزی سے کہتے وہ اسی لمحے اسٹڈی سے باہر چلی گئی۔ بدر کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ گھر والوں کو یاد کر رہی ہیں۔ اسے یہی بہانہ سوجا۔ میں اسے بہرحال بدتمیزی سمجھوں گا، وہ ناگواری سے کہتا میز کے پیچھے پڑی کرسی پر بیٹھا۔ ہم دونوں کے بیچ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو وہ غصہ ہیں۔ بدر اب کے کچھ نہیں بولا۔ کم از کم اتنی تہذیب تو تھی اسے کہ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرتا۔ جا کر دیکھو اسے، مجھے کوئی صبح تک ڈسٹرب نہ کرے۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے بدر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فائل رکھتے مڑنے ہی لگا تھا جب یوں ہی اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ تصاویر کاشف بھیج چکا ہے، تمہیں پتہ کرواؤ کہاں ہے لڑکا، مجھے جلد از جلد یہ کام پورا چاہیے۔ یوسف وہیں رک گیا، چہرے پر سفیدی چھائی۔ رخ موڑتے اس نے بدر کو دیکھا جو کال کاٹ رہا تھا۔ یوسف کے رکنے پر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ تم باہر جاؤ اور اپنی بیوی کو راضی کرو، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اسے مت ماریں بھائی، جاؤ یوسف۔ آواز میں سختی ابھری۔ یوسف اسے بے بسی سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ وہ بدر کو نہیں روک سکتا تھا۔ خولا کو کچھ مت بتائیے گا نین، آپ نتائج سہ نہیں پائیں گی۔ نین تارا کو گھر چھوڑتے اس نے یہ جملہ قریب 10ویں بار کہا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے سپاٹ تاثرات سے آگے بڑھ گئی۔ اماں، شیر دل، دادی سے ملتے وہ کمرے میں گئی تو خولا چادر تانے سو رہی تھی۔ نین تارا وہیں دروازے میں رک گئی، ہونٹ کاٹتے کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتی رہی۔ جب چادر چہرے سے ہٹاتے خولا کی نظر اس پر پڑی، اس کا منہ کھلا، پھر جھٹکے سے چادر ہٹاتے وہ اس تک پہنچی اور بیچ کر اسے گلے سے لگایا۔ یا رب، تم کب آئی؟ وہ چیختے ہوئے اسے بھینچے ہوئے تھی۔ نین تارا کو رونا آیا لیکن وہ نہیں روئی۔ شادی بیٹیوں کو اداکاری سکھا دیتی ہے، اس نے بھی سیکھ لی تھی۔ زبردستی مسکراتے ہوئے خولا کو پیچھے کیا۔ ابھی آئی ہوں۔ وہ بنا خولا سے نظریں ملائے اندر جا رہی تھی۔ بیگ چارپائی پر رکھا، چادر اتاری۔ پورے 1 ہفتے بعد تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا کوئی میکا بھی ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اسی جوش سے کہتی نین تارا تک آئی جو اب چارپائی پر بیٹھ رہی تھی۔ یوسف چھوڑ گئے ہیں، اندر نہیں آئے؟ نہیں، جانا تھا انہیں۔ اچھا، کب تک واپس جاؤ گی؟ آج یہیں رکوں گی۔ خولا پہلی بار کچھ حیران ہوئی۔ وجہ نین تارا کا جواب نہیں، اس کا انداز تھا عجیب سا۔ یوسف بھائی مان گئے؟ کیا کہتا؟ ایک کام کرو خولا، سر درد کی دوائی لا دو، مجھے سونا ہے۔ وہ بیزار لگ رہی تھی۔ جس جگہ خولا لیٹی تھی وہیں لیٹ کر اس کی چادر چہرے پر رکھ لی۔ خولا چنبے سے اسے دیکھتی باہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے کے ساتھ دوائی لے کر وہ واپس آئی تو نین تارا سو چکی تھی۔ وہ رات کو جاگی۔ مغرب کے بعد جب کھانا بنا کر وہ سالن کچن میں رکھے کسی کام سے اندر کمرے میں آئی تو نین تارا چھت کو گھور رہی تھی۔ جاگ گئی؟ یہ نہیں ہوا کہ میکے آئی ہو تو بہن کی کچھ مدد ہی کر دو، تمہیں علم ہے تمہارے بعد میں آدھے گھر کے کام کرتی ہوں۔ وہ اپنی کہتی رہی۔ کمرے سے کچھ لیا۔ نین تارا سنتی رہی، پھر خولا باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ہاتھ میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس پر سالن اور 2 روٹیاں رکھی تھی۔ نین تارا کچھ سستی سے اٹھی۔ سب کے ساتھ کھا لیتی میں، یہاں کیوں لائی ہو؟
سب کون؟ چچا دادی اور چچی کو لے کر ہاسپٹل گئے ہیں، گھر پر صرف شیر دل ہے، وہ کھا چکا ہے۔ وہ چارپائی پر ٹرے رکھتی وہیں بیٹھی۔ ہاسپٹل کیوں؟ دادی کا روٹین چیک اپ ہے۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ خولا روٹیاں نکالتی سالن سامنے رکھ رہی تھی۔ ایک ہفتے میں حویلی کے کھانے کی عادت ہو گئی ہوگی تمہیں تو، اب اسی پر گزارا کرو۔ حویلی کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا مجھے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ دال کا سالن اور تندور کی روٹی، نعمت تھی تو یہی تھی۔ کیوں؟ عجیب ہی لوگ ہیں وہ، ان عجیب لوگوں کا کھانا بھی عجیب ہی ہے۔ ایسا کیوں بھئی؟ سسرال والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں کیا؟ ہے کون سسرال میں؟ وہ بدر عبداللہ کی کزن تو ایویں بے ضرر سی لگی مجھے۔ ہریرا بھی معصوم سا تھا، باقی چچا چاچی تو پہلے دن نخوت سے دیکھ رہے تھے ہمیں۔ ان کا سمجھ سکتی ہوں، وہ نوالا بناتی آرام سے بولی۔ نین تارا نے رک کر اسے دیکھا۔ بدر عبداللہ؟ بات تو یوسف کی ہو رہی تھی، پھر بدر عبداللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تمہیں بدر کیسا انسان لگتا ہے خولا؟ اخلاق کے حوالے سے یا شکل و صورت کے حوالے سے؟ اخلاق؟ بالکل اچھا نہیں ہے۔ نین تارا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ خولا آرام سے کھا رہی تھی۔ یعنی وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ مجھے اچھا لگنے کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تم نے پوچھا اخلاق کے حوالے سے وہ کیسا ہے، تو پورا گاؤں جانتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ اس نے تمہیں پر زور دیتے پوچھا تو خولا کا نوالا بناتا ہاتھ رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر نین تارا کو دیکھا۔ کیا پوچھنا چاہ رہی ہو نین؟ سچ بتاؤں گی؟ میں ڈرتی کسی سے ہوں نہیں اور جھوٹ تم سے کبھی بولا نہیں۔ نین تارا نے گلے میں اٹکے آنسو دھکیلے۔ محبت کرنے لگی ہو نا بدر عبداللہ سے؟ ہاں، اس نے بنا دیر کیے جواب دیا تھا۔ نین تارا کئی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ خولا بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کھٹا ہے؟ اس نے بدقت سوال کیا تھا۔ وہ کہتا ہے اس کی طرف سے عشق ہے۔ اب کی بار نین تارا کے گلے میں آنسو نہیں اٹکے تھے، بہت کچھ اٹکا تھا۔ یقین کرتی ہو اس کا؟ وہ جھوٹا نہیں لگتا، وہ سچا بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں مجھے لگتا ہے اس کا لہجہ یکدم سادہ ہوا۔ اس معاملے میں مجھے لگتا ہے اس کا لہجہ یکدم سادہ ہوا۔ نین تارا نے جانا محبت کے معاملے میں ہر عورت ایک جیسی تھی۔ خولا؟ وہ یکدم آگے کو ہوئی۔ اسے خولا کو بدر سے بدظن کرنا چاہیے۔ وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کہہ کر خولا کو بدر سے بدظن کر سکتی تھی۔ دیکھو، وہ بہت اونچا مرد ہے، بہت اونچا۔ میں نے ایک ہفتے اس انسان کو جانا ہے، وہ بادشاہوں جیسا ہے۔ ہمارے کچے گھر کی طرف وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ اونچے محلوں کا باسی ہے۔ وہ تو یوسف بھی تھا۔ نین تارا چپ رہ گئی۔ خولا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر نین تارا نے زبان ہونٹوں پر پھیری۔ یوسف بدر جیسا نہیں ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ کیا وہ یہ کہے کہ وہ قاتل نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرح مغرور نہیں ہے؟ فرض کرو اگر بدر تم سے محبت کرتا ہوا تو تمہیں لگتا ہے وہ تم سے شادی کرے گا؟ وہ آگے کیا کہنا چاہتی تھی کہ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر وہ تم سے شادی کرے گا؟ یہ بات یقیناً خولا کو بدظن کر دے گی، لیکن اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، وہ سکون سے بولی، اور نین تارا کا سکون درہم برہم ہوا۔ آنکھیں خولا پر جم کر رہ گئی۔ پرپوز؟ بالکل۔ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خولا کے منہ سے زبردستی کہلوائے، اور میں نے منع کر دیا، اور میں نے ہاں کر دی۔ خولا بلال زبردستی ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ نین تارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہوا۔ دل پھٹا اور خون وہیں رس کر گر گیا۔ ہاں کر دی؟ یوں سمجھو کر دی۔ سمجھو مطلب؟ تو کیا امید باقی تھی؟ اس کا دل خوش فہم ہوا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی نین، اگر وہ شرط پوری کر دے تو خولا بلال بدر عبداللہ کو محبت کے سکے دان کر دے گی۔ تو کیا وہ اس داستان میں جی رہی تھی جو کسی شام چھت پر بیٹھ کر کسی بچھڑ چکے شخص نے سنائی تھی؟ تخت کی شرط رکھتی شہزادی، تخت پر قابض دیو کی جان لینے کی شرط رکھتی شہزادی۔
کیا خولہ بلال نے بدر عبداللہ سے تخت مانگا تھا؟ تم نے کیا شرط رکھی ہے؟ اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ خولہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے سرگوشی کی۔ میں نے شرط میں دیو کی جان مانگی ہے۔ نین تارا کو یاد آیا تخت پر دیو قابض تھا۔ تمہاری کہانی کا دیو کون ہے خولہ؟ اس کی کہانی کا دیو کون تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، کوئی الہام سا ہو رہا تھا۔ میری کہانی کا دیو کون ہے نین؟ اس نے جواب دیا اور سوال میں لپیٹ کر دیا۔ نین تارا کا الہام حقیقت میں بدلنے لگا۔ خولہ، کیا شرط رکھی ہے تم نے؟ اس کا دل لہجے سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ خبردار جو آپ نے خولہ کو کچھ بتایا۔ میں نے کہا نا دیو کی جان مانگی ہے۔ کس کی جان مانگی ہے خولہ؟ کعب عباس کی۔ باہر اترتے سناٹے میں خولہ بلال نے نین تارا پر الفاظ سے قیامت توڑی۔ اس کا لہجہ شفاف تھا، چہرہ بے تاثر۔ نین تارا کو خوف لاحق ہوا۔ اسے رونا آیا اور وہ آنسو کو قابو میں رکھنے کی اداکاری بھول گئی۔ نہیں، لبوں سے دھیمے سے نکلا، زبان گنگ ہو گئی۔ آپ کی بہن اگر ان کے مقابلے پر آئی تو اس کی موت کے لیے تیار رہیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کعب عباس کو مار دے تو خولہ بلال اس نے کہا وہ یہ کر دے گا۔ مجھے انتقام چاہیے تھا نین، جیسے بھی چاہیے تھا، بس چاہیے تھا، سو اب میں اس سے لوں گی۔ وہ واقعی کہانی میں جی رہی تھی۔ نین تارا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا چاہتی ہیں رجب کے بعد خولہ بھی مر جائے؟ یہ مت کرو خولہ، یہ مت کرو، وہ دیو نہیں ہے۔ اس نے کانپتے لہجے میں شفاق لگتی لڑکی کو کسی پچھتاوے میں جانے سے پہلے روکنا چاہا۔ دور یوسف کی تنبیہ ذہن میں ابھری۔ خولہ کو مت بتائیے گا نین، انجام آپ سہ نہیں پائیں گی۔ وہ خولہ کو نہ بتاتی تو کعب کی جان جاتی، وہ خولہ کو بتاتی تو خولہ کی جان جاتی، اور نین تارا کو خولہ بلال عزیز تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، میں صرف انصاف لے رہی ہوں۔ یہ انتقام ہے۔ انصاف نہیں ملا تو انتقام سہی۔ وہ قاتل نہ ہوا تو دیکھو، تم بدر سے کہو وہ اسے قتل نہ کرے۔ خولہ کو کچھ میں اب کہہ چکی ہوں کہ وہ اسے قتل کر دے۔ باہر برتن کے گرائے جانے کی آواز ابھری۔ خولہ چونکی، پھر یاد آیا وہ دودھ باہر رکھ کر آئی تھی۔ یا اللہ، بلی ہوگی، اف میرے اللہ۔ وہ نیچے اتری۔ نین تارا ساکت سی سامنے دیکھتی رہی۔ نین تارا ہمیشہ سے بزدل تھی۔ تم بیٹھو، باتوں میں کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا، میں دودھ دے کر آؤں۔ وہ عجلت میں لگتی دروازے تک جا رہی تھی۔ اسے دودھ گرم کرنا تھا۔ تو دیو کی جان لے کر اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کرو گی خولہ؟ نین تارا بزدل تھی لیکن ظالم نہیں۔ کسی نے باہر رکھے دودھ میں زہر ملایا، کسی نے وہ دودھ خولہ بلال کے اوپر پھینک دیا۔ سلطان کی بیٹی دروازے پر کھڑی پتھر بن گئی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات، اور کافی اچھا ناول جا رہا ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔